بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. معزز طلبہ، سبق نمبر 154 باب العبد یعتق بعضہ چل رہا ہے، یعنی وہ غلام جس کا بعض حصہ آزاد کیا جائے اور اسی کے ساتھ بعض حصہ مدبر بنایا جائے یا مکاتب، تو اس کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم بات کریں گے مشترکہ غلام میں ہر شریک کا دوسرے شریک پر اپنے حصے کو آزاد کرنے کی گواہی دینا۔ ہر ایک شریک یہ کہے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور گواہ بناتا ہوں اور تصدیق اور اقرار کرتا ہوں کہ میرے شریک نے اس غلام میں جو میرا شریک ہے اس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اب یہ غلام کسی کام کا نہیں رہا، چونکہ ملکیت اس کی خراب ہو چکی ہے۔ اب یہ آدھا آزاد ہے اور آدھا جو ہے وہ صاحبین کے نزدیک تو سارا ہی آزاد ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک آدھا آزاد ہے اور آدھا جو ہے وہ اب غلام ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے شریک نے چونکہ آزاد کر دیا ہے، لہٰذا اب مجھے جو ہے اس غلام کی کچھ قیمت چاہیے، یا غلام صحیح کر کے اپنی قیمت ادا کر دے، کچھ بھی کرے لیکن میرا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو یہ اس طریقے سے گویا کہ اقرار کر کے اپنے ذہن کے مطابق یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ غلام ابھی مکاتب کی طرح ہو چکا ہے، لہٰذا مجھے صحیح کر کے اپنی قیمت دے دے، میرے حصے کی بقدر، اور چلا جائے۔ ہر شریک یہی کہہ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ المرء یؤخذ علی اقرارہ، کہ انسان کو اس کے اقرار کی وجہ سے اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر تو وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اس غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے، لہٰذا یہ غلام مکاتب کی طرح ہے، تو میں بھی اپنی ملکیت چھوڑنے پر راضی ہوں، بشرطے کہ یہ غلام مجھے میرا حصہ کی بقدر صحیح کر کے دے دے۔ تو گویا کہ یہ اس کو مکاتب بنانے کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کے اپنے حق میں تو یہ اقرار نافذ ہو جائے گا، اگر یہ دوسرے کے حق میں نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرا بھی اس کا انکار کر رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں آپ نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اپنا حصہ آزاد کر دیا۔ تو اس مسئلے کو ہم یہاں پہ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو الاشہاد علی شریکہ باعتاق بعضہ، کہ ہر ایک شریک کا دوسرے شریک کے اوپر یہ گواہ بنانا اس بات کے اوپر کہ اس نے اس غلام کا بعض حصہ آزاد کر لیا ہے۔ اس کی پھر جو آگے صورتیں ہوں گی اس مسئلے کے حکم میں، وہ تین صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، دونوں شریک مالدار ہوں گے، دونوں غریب ہوں گے، یا ایک مالدار اور دوسرا غریب ہوگا۔ دونوں مالدار ہیں تو اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور صاحبین کا اختلاف، اور دونوں غریب ہیں تو اس میں بالاتفاق ہے، لیکن چلیں ہم دونوں کے اقوال ذکر کریں گے۔ اور ایک مالدار اور دوسرا غریب ہے تو اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ گویا کہ یہ پہلی صورت اور تیسری صورت اختلافی ہے، یہ درمیانی صورت اتفاقی ہے۔ اب ہم ہر ایک کا یہ قول جانتے ہیں کہ دونوں مالدار ہوں اس صورت میں تو پھر کیا حکم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہ اگر دونوں مالدار ہیں پھر بھی غلام اس صورت میں ہر ایک کے لیے صحیح کرے گا، کیونکہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے شریک نے آزاد کیا ہے اور لہٰذا یہ غلام مکاتب کی طرح، تو میرے لیے غلام صحیح کرے اور میری قیمت ادا کر دے، اور دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو ہر ایک کے بارے میں گویا کہ ہر ایک کے گمان کے مطابق یہ غلام مکاتب کی طرح ہے، لہٰذا سب کے لیے صحیح کرے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی لازم نہیں ہے یہاں پر، چونکہ دونوں مالدار ہیں، غلام صحیح بھی نہیں کر سکتا، اور دونوں میں سے ہر ایک شریک دوسرے کی بات کا انکار کر رہا ہے، دعویٰ بھی ثابت نہیں ہو رہا، لہٰذا کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا یہاں پر۔ اور اگر دونوں غریب ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں غلام دونوں کے لیے صحیح کرے گا۔ ان کے نزدیک تو امیر ہوں یا غریب ہوں صحیح سے معنی نہیں ہے۔ صاحبین کے نزدیک البتہ یہاں پر صحیح کی جائے گی، کیونکہ دونوں غریب ہیں تو لہٰذا دونوں کے لیے صحیح کر لے گا، اور ہر ایک کے لیے صحیح کر کے اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جائے گا۔
ایک مالدار ہے دوسرا غریب ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک پھر بھی یہ کہ صحیح کرے گا. وہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تینوں مسلک یعنی تینوں حکموں کے اندر یا تینوں صورتوں کے اندر حکم ایک ہی ہے اور وہ ہے صحیح. جبکہ صاحبین کے نزدیک پہلی صورت میں کچھ بھی لازم نہیں، دوسری صورت میں صحیح ہے، اور تیسری صورت میں ان کے نزدیک صرف مالدار کے لیے صحیح تو کرے گا لیکن غریب کے لیے نہیں کرے گا. یہ ایک دلچسپ صورت ہے کہ ایک ان میں سے مالدار ہے ایک غریب ہے، تو غلام جب صحیح کرے گا تو وہ صرف مالدار کے لیے صحیح کرے گا، غریب کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا. تو اس مسئلے کو ہم ابھی کتاب سے سمجھتے ہیں. وَلَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْعِتْقِ سَعَى الْعَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ مُوسِرَيْنِ كَانَ أَوْ مُعْسِرَيْنِ عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذا إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا. امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو شریکوں میں سے ہر ایک شریک یہ گواہی دے دے، یعنی گواہی کا معنی یہاں اقرار کر لے، اقرار کے معنی میں اقرار کر لے ہر ایک شریک دوسرے شریک پر غلام کے حصے کا آزاد کرنے کا، کہ اس نے اپنا حصہ اس میں سے آزاد کر لیا ہے، میرا حصہ باقی ہے، لہذا میرے حصے کے بقدر غلام صحیح کرے. سعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه، فرماتے ہیں کہ حکم یہی ہے کہ غلام دونوں میں سے ہر ایک شریک کے لیے اب اس کے حصے کی بقدر صحیح کرے گا. آگے صورتیں، پہلی صورت موسرینی، چاہے دونوں مولا دونوں شریک مالدار ہوں کانا، او معسرینی یا تنگ دست ہوں پھر بھی صحیح کرے گا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. وکذا اذا كان احدهما مسرا والاخر مسرا، اسی طریقے سے حکم ہے کہ ایک اگر مالدار ہو دوسرا غریب ہو پھر بھی صحیح کرے گا. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی دلائل شروع ہو جائیں گے. مطلب ان کل واحد منهما یزعم ان صاحبہ اعتق نصیبہ، کیونکہ ہر ایک یہاں پر یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کے ساتھی نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے. فصار مکاتبا فی ذمہ عنده، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اس کے نزدیک یعنی ہر شریک کے نزدیک یہ غلام جو ہے وہ مکاتب بن گیا ہے. لہذا مکاتب ہے اس کے ذہن کے اور اس کے گمان کے مطابق، تو لہذا اسی کے ذہن کے مطابق ہم اس پہ حکم بھی لاگو کریں گے. جب اس کے ذہن کے مطابق یہ مکاتب بن گیا ہے تو لہذا مکاتب کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ بدلے کی دعوت دے کر آزاد ہو جاتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ مجھے غلام اپنے یعنی جو میرے ملکیت اس کے اوپر ہے اس کی بقدر مال لائے اور آزاد ہو جائے. لہذا وحرم علیہ الاسترقاق، بس اس شریک کے اوپر اس غلام کو دوبارہ رقیت میں لانا حرام ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے ذہن کے مطابق یہ مکاتب بن گیا ہے. فیصدق فی حق نفسی، بس اس کے اپنے حق میں تو اس کی تصدیق کی جائے گی کہ یہ اس کو مکاتب سمجھ رہا ہے، لیکن دوسرا شریک اس کی بات کو مانے یا نہ مانے وہ اس تک ہے. تو لہذا دوسرے شریک اس کی بات کو نہیں مان رہا، وہ کہتے کہ نہیں آپ نے آزاد کیے، یہ کہتے نہیں آپ نے آزاد کیے. تو کوئی بھی ایک دوسرے کی بات کو نہیں مان رہا، لہذا ہر ایک شریک کو اس کے اپنے حق میں ہم اس کی تصدیق کریں گے. اس کا اپنا حق یہ کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ غلام مکاتب ہے، تو لہذا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں. لہذا فیمنع من استرقاقہ، لہذا ہم آپ کو اس غلام کو دوبارہ غلامیت میں لانے سے روکیں گے. ویستسعیہ، اور یہ جو شریک ہوگا یہ اس سے صحیح لے گا. تو ہر ایک اسی طریقے سے لہذا دونوں صحیح لے لیں گے. لأن تيقن بحق الاستساء، اچھا ہم صحیح کی طرف کیوں گے، ایک دوسرے کو ضامن کیوں نہیں بنایا؟ فرماتے ہیں کہ صحیح کا ہمیں یقین ہے، کیونکہ صحیح کے حق میں اگر دیکھیں تو ہمیں یقین ہے کہ غلام جو ہے وہ صحیح کرے گا. کاذبا کان او صادقا، اگرچہ دونوں شریکوں میں سے کوئی ہر ایک چاہے وہ جھوٹا ہو پھر بھی غلام صحیح کر سکتا ہے یا سچا ہو پھر بھی غلام صحیح کر سکتا ہے، کیونکہ غلام کے صحیح کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس چیز کو، کیونکہ دونوں کے ایک دوسرے کی انکار کرنے کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کی تصدیق تو کر نہیں رہا کہ ہم ایک کو جھوٹا قرار دیں اور دوسرے کو سچا. تو لہٰذا اگر ان دونوں میں سے دونوں جھوٹے ہوں یا ایک جھوٹا ہو اور ایک سچا ہو، یا جو
بات کرنے والا ہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، ہر حالت کے اندر غلام کے صحیح کے اندر کوئی کسی قسم کا یعنی ہمیں شک نہیں ہے، لہذا دوسرے کو ضامر بنانے کے بجائے ہم صحیح کی طرف آئے، لأنہ مکاتب او مملوک ہو، کیونکہ یا تو اگر یہ جھوٹا ہے جو بات کرنے والا ہے کہ بھئی میرے شریک نے آزاد کر دی، اگر یہ اس بات میں جھوٹا ہے تو اس صورت میں تو او مملوک ہو، غلام اس کا اپنا مملوک ہے، ٹھیک ہے، جب مملوک ہے تو اپنے غلام سے صحیح لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، یہ صادق کے ساتھ لگ جائے گا، یعنی یہ کاذب کے ساتھ لگ جائے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو یہ غلام اس کا مملوک ہے تو مملوک سے صحیح لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ سچا ہے اپنی بات میں کہ میرے شریک نے آزاد کر دیا ہے تو سچا ہونے کی صورت میں مکاتب ہو، غلام اس کا مکاتب بن جائے گا، تو مکاتب سے صحیح لینے میں بھی پھر کوئی عرض نہیں ہے، لہذا دونوں صورتوں میں صحیح کے اوپر ہمیں یقین ہے، فلہذا یستثعیان اسی وجہ سے دونوں شریک جو ہے وہ اس سے صحیح لیں گے، کیونکہ صحیح کے اندر ہمیں یقین ہے، اگر وہ جھوٹے ہیں تو غلام ان کا مملوک ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو غلام ان کا مکاتب ہے، تو لہذا دونوں صورتوں کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے۔ ولا يختلف ذلك بالیسار والیسار، لہذا جب صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مالدار ہونے یا تنگ دست یا غریب ہونے کے ساتھ یہ صحیح کا جو حکم ہے وہ مختلف نہیں ہوتا، لہذا صحیح کرے گا غلام، لأن حقہ فی الحالین، کیونکہ مالدار ہو یا غریب ہو، مولا مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں کے اندر جو مولا کا حق ہے وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز میں ہے، یا تو صحیح کے اندر ہے یا پھر یہ ہے کہ دوسرے شریک کو ضامن بنانے کے اندر ہے، لہذا دونوں میں سے کسی ایک چیز میں اس کا حق ہوگا، لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ تضمین چونکہ معتذر ہو چکی ہے کیونکہ دوسرا شریک انکار کر رہا ہے تو لہذا صحیح متعین ہو گئی ہے، لأن یسار الموثق لا یمنع السعایۃ عنده، اس لیے کہ آزاد کرنے والے کا مالدار ہونا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک غلام کو صحیح سے منع نہیں کرتا، لہذا دو چیزوں میں سے ایک چیز میں ہر شریک کا حق موجود ہے، یا تو صحیح اور یا تو پھر تضمین یعنی ضامن بنانا، وقت تعذر تضمین، لہذا ضامن بنانا دوسری شریک کو یہ متعذر ہو چکا ہے لانکار شریک، کیونکہ وہ شریک اس کی بات کا انکار کر رہا ہے، تو لہذا فتعین الاخر وهو السعایہ، پس دوسرا جو ہے حکم ہے وہ متعین ہو جائے گا اور وہ ہے صحیح، والولاء لهما، ولا دونوں شریکوں کو ملے گی، لأن كل منهما یقول، ولا دونوں کس وجہ سے ملے گی کہ دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ عتق نصیب صاحبی علیہ بِإِعْتَاقِهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَعَتَقَ نصیبی بِالسِّعَایَةِ وَوَلَاؤُهُ لِي، ہر ایک شریک یہ کہتا ہے کہ جو میرا شریک ہے اس کا حصہ آزاد ہو چکا ہے، لہذا ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھی کا میرا حصہ آزاد ہو چکا ہے، عتق نصیب و صاحبی، میرے ساتھی کا حصہ آزاد ہو چکا ہے اس کے اوپر اس کے آزاد کرنے کی وجہ سے، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے ساتھی نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور وَوَلَاؤُهُ لَهُ، اور اس کی ولا اس کو ملے گی، اور میرا حصہ آزاد ہو چکا ہے صحیح لینے کی وجہ سے، اور اس کی جو ولا ہے وہ مجھے ملے گی، اس لیے فرماتے ہیں کہ ولا دونوں کو مل سکتی ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو راجح اور مفتبی قول ہے وہ مکمل ہوا، اب صاحبین کا قول شروع ہو جائے گا کہ یہ جو تینوں صورتیں تھیں، دونوں مالدار، دونوں غریب، ایک مالدار اور دوسرا غریب، یہ تینوں جو صورتیں ہیں ہر ایک میں صاحبین کا قول، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کان موسرین، اگر دونوں مالدار ہیں تو فلا سعایۃ علیہ، پھر تو غلام کے اوپر صحیح نہیں ہے، کیونکہ مالدار ہونے کی وجہ سے غلام کی صحیح نہیں ہوتی، لأن كل واحد منهما يتبرع عن سعایته بدعوى الزمان على صاحبه، لأن يسار المعتق يمنع السعایۃ عندهما الا ان الدعوى لم تثبت لانکار الاخر، والبراءة عن السعایۃ قد تثبت لاقراره على نفسه۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اگر پہلی صورت ہو کہ دونوں مالدار ہوں تو اس صورت میں غلام کے اوپر صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں شریکوں میں سے ہر شریک وہ غلام کی صحیح سے برات کا اعلان کر رہے ہیں
کیونکہ جب دونوں مالدار ہیں تو ہر ایک کا ذہن یہ چاہتا ہے کہ بھائی میرا غلام کے اندر جو حصہ تھا وہ اب چونکہ آپ نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو میرا ایسا بھی ساتھ آزاد ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں غلام سے صحیح کیوں لوں، کیونکہ آپ مالدار ہو، لہٰذا غلام سے صاحبین کے نزدیک اس صورت میں صحیح ہوتی نہیں ہے۔ تو ہر ایک شریک یہ چاہتا ہے کہ میرا شریک میرے حصے کا ضامن بن جائے، ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ تو لہٰذا صاحبین فرماتے ہیں کہ جب ہر ایک یہ چاہتا ہے بدعوى الزمان علی صاحبی، دوسرے اپنے شریک کے اوپر زمان کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، تو دوسرا جو ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو لہٰذا دونوں میں سے کوئی بھی ضامن نہیں ہوگا۔ لأن یسار الموتق یمنع سعایۃ عندہما، کیونکہ موتق کا مالدار ہونا یہ غلام کو صاحبین کے نزدیک صحیح سے منع کرتا ہے، لیکن دعویٰ بھی ثابت نہیں ہوگا کیونکہ دوسرا انکار کر رہا ہے، ہر ایک شریک دوسرے کا انکار کر رہا ہے، لہذا زمان کا دعویٰ بھی یہاں پہ ثابت نہیں ہوگا۔ والبراءۃ عن السعایۃ، لہذا صحیح سے جو برات ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی صحیح ہم اس غلام سے نہیں لیں گے کیونکہ دونوں مالدار ہیں، تو ہر ایک کا ذہن یہی چاہتا ہے کہ ہم مالداری کی حالت میں صحیح غلام سے نہیں لیں گے، دوسرے کو ضامن بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صحیح سے برات یہ کبھی کبھار انسان کے کبھی کبھار یہ ثابت ہوتی ہے الاقرار علی نفسہ، اپنے اوپر اقرار کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جب ہر ایک نے یہ کہا کہ بھئی میرے ساتھی نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے، لہذا میرا حصہ بھی آزاد ہو چکا ہے، لہذا اب میں جو ہے وہ غلام سے صحیح لینے کا حقدار نہیں ہوں کیونکہ میرا شریک مالدار ہے، میں اپنے شریک سے رقم لوں گا۔ تو اس اقرار کے اندر ہم اس کو پکڑیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا یہ اقرار کہ بھئی میرے ساتھی نے آزاد کر دیا ہے اور اب میں غلام سے صحیح نہیں لوں گا، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے گویا کہ صحیح سے برات کا اعلان تو کر دیا نا، لہٰذا اگلی بات آپ کی وہ دوسرا شریک مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے اتنا کہہ دیا کہ میں غلام سے صحیح نہیں لوں گا کیونکہ دوسرا شریک مالدار ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرَيْنِ سَعَى لَهُمَا، دوسری صورت یہ تھی کہ دونوں تنگ دست ہوں تو پھر اس صورت میں صاحبین کے نزدیک بھی دونوں کے لیے صحیح کرے گا، کیونکہ لأن كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان أو كاذبا على ما بينه، کیونکہ صاحبین کے نزدیک ہر ایک شریک یہاں پہ یہ گمان کر رہا ہے کہ بھائی چونکہ میرا شریک چونکہ تنگ دست ہے، میں بھی تنگ دست ہوں، تو میرے شریک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے، لہذا میں اپنے شریک سے کیا لوں گا، بلکہ میں غلام سے صحیح لینا چاہتا ہوں۔ ہر ایک شریک کے ذہن میں یہ بات ہے، اس لیے تو اس نے یہ بات کی ہے، لہٰذا اسی بات کے اوپر ہم اگرچہ یہ سچا ہو یا جھوٹا ہو ہم اس کو صحیح کے اوپر لے لیں گے، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا کہ صحیح ایک یقینی چیز ہے، اس میں اگر یہ سچا ہے تو غلام اس کا مکاتب بن جائے گا، تو مکاتب سے صحیح لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو غلام اس کا مملوک ہے، پھر بھی صحیح لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے مقبل بیان کیا۔ اذ المعتق معسر، کیونکہ آزاد کرنے والا وہ تنگ دست ہے، لہٰذا اس صورت میں صرف اور صرف صحیح ہی کا آپشن موجود ہے، لہٰذا صاحبین کے نزدیک بھی صحیح کر سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا، اگر تیسری صورت ہو کہ ایک مالدار اور دوسرا غریب ہو، تو اس صورت میں صاحبین کے نزدیک اختلافی صورت ہے یہ، فرماتے ہیں سعى للموسر منهما، ان دونوں میں سے جو موسر ہو اس کے لیے صحیح کرے گا، مالدار کے لیے صحیح کرے گا، غریب کے لیے نہیں کرے گا۔ وَلَا يَسْعَى لِلْمُعْسِرِ مِنْهُمَا، ان میں سے جو تنگ دست ہے غلام اس کے لیے صحیح نہیں کرے گا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ضرورت تو تنگ دست کو ہے کہ اس کے لیے صحیح کرے، مالدار کو کیا ضرورت ہے؟ تو فرماتے نہیں، مالدار کے لیے صحیح کرے گا غلام، تنگ دست کے لیے نہیں کرے گا۔ دلیل دیکھیں کہ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي الزَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لِإِعْسَارِهِ، کہ مالدار شخص وہ اپنے ساتھی یعنی اپنے شریک کے اوپر زمان کا دعویٰ ہی نہیں کرتا۔ جب اس نے کہا ہے کہ میرے تنگ دست شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا، تو اس کا ذہن یہ چاہتا ہے کہ میں اس تنگ دست سے تو کچھ نہیں لوں گا، میں غلام سے صحیح لے لوں گا، لہٰذا تنگ دست ہونے کی وجہ سے وہ اپنے شریک سے کچھ بھی لینے کا دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ وَإِنَّمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ السِّعَايَةَ، وہ غلام کے اوپر صحیح کا دعویٰ کر رہا ہے، فَلَا يَتَبَرَّأُ عَنْهُ، اس نے صحیح سے برات کا اعلان کیا ہی نہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر موثر کو دیکھیں تو اس نے کیا کیا کہ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الزَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لِيَسَارِهِ، اس نے اپنے ساتھی کے اوپر مالدار ہونے کی وجہ سے زمان کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں تو تنگ دست ہوں، میرا شریک مالدار ہے، میرے شریک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حصہ خراب ہو گیا، لہٰذا میں غلام سے صحیح نہیں لوں گا کیونکہ میرا شریک مالدار ہے، لہٰذا میں اس سے زمان لینا چاہتا ہوں۔ تو اس کا ذہن زمان کی طرف تھا،
تو لہٰذا ہم اسی کے ذہن کے مطابق ہم اس کے ساتھ فیصلہ کریں گے. جس طرح بھی ہم نے کہا کہ المرء یؤاخذ علی اقرارہ، کہ مرد کا مواخذہ اس کے اقرار کے مطابق کیا جاتا ہے. لہٰذا اس کا اقرار یہ ہے کہ میں اپنے مالدار شخص شریک سے زمان لے لوں اور وہ زمان وہ دینے سے انکار کر رہا ہے، تو لہٰذا سعی سے اس نے پہلے سے گویا کہ برات کا اعلان کر دیا. فیکون مبرئا للعبد عن السعی، لہٰذا وہ غلام سے سعی لینے سے برات کا اعلان کر رہا ہے. والولاء موقوف فی جمیع ذلک عندہما، صاحبین کے نزدیک ان تمام صورتوں کے اندر، ان تینوں صورتوں کے اندر ولا موقوف رہے گی، کسی کو بھی نہیں ملے گی. لأن كل واحد منهما يحيله على صاحبه، کیونکہ ہر ایک ان میں سے ولا کو اپنے ساتھی کی طرف پھیر رہا ہے، اور دوسرا جو اس کا ساتھی ہے وہ یہ تبرع عنہ، وہ ولا سے بری ہو رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ آپ نے آزاد کیا ہے، لہذا سارا غلام جب آپ نے آزاد کر دیا، صاحبین کے نزدیک تجزی تو نہیں ہوتی نا، لہذا جب ایک شریک دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ نے آزاد کیا، تو مطلب ہے کہ سارا آپ نے آزاد کر لیا اور ولا آپ کی ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں سارا آپ نے آزاد کیا ولا آپ کی ہے، تو ہر ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہا ہے ولا کو. تو فیبقى موقوفا، تو ولا موقوف رہے گی. الا، کب تک؟ الا ان يتفقا على اعتاق احدهما، یہاں تک کہ دونوں شریک ان آپس میں دونوں میں سے کسی ایک کے آزاد کرنے کے اوپر اتفاق کر لیں. جب دونوں میں سے کوئی ایک کے اوپر اتفاق ہو جائے کہ ہاں آپ ہی نے آزاد کیے، تو دونوں کے ہاں ٹھیک ہے میں نے آزاد کی، دوسرے کے ہاں ٹھیک ہے آپ نے آزاد کیے، پھر ولا اس کو ملے گی، ورنہ یہ ولا دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گی. اور اگر موت تک انہوں نے اتفاق نہ کیا تو پھر یہ جو ولا ہوگی یہ بیت المال میں جائے گی. تو یہ مسئلہ آج مکمل ہوا کہ جس میں ہم نے پڑھا کہ ہر ایک شریک دوسرے شریک کے اوپر اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ میرے شریک نے آزاد کر دیا. تو اب ہم کیا حکم یہاں پہ لاگو کریں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تو آسان ہے، جو راجح بھی ہے کہ بس غلام دونوں کے لیے صحیح کرے گا، جبکہ صاحبین کے نزدیک تفصیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.